بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کے اندر موجود ہیں۔ تو چرواہے کو اس بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوا۔ آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ وہ چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں اگر اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہکار انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی سفیدی میں بدل دے گا اور اللہ تعالی تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز پڑھو اور نہ ہی روزے کا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ زکوٰۃ تو تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں سر انجام دی جا رہی ہے۔ جہاں اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے۔ کیونکہ وہ چرواہا معاہدے پر بکریاں لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس لے کر جاؤ، پھر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے
تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے ہو مگر میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔